अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जून 2025 की 25 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, 3 बड़ी खबरें, 3 टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के मुबैना माइनस होने के मामले के ऊपर जो भौचाल उठा है, उसके बाद असल तूफान तो अभी आने लगा है। वो तूफान किस नौइयत का है, किस जगह से ये वाली बात सामने आई है। दूसरा, इमरान खान साहब के जो जानशीन हैं वो उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल इस बात के ऊपर शदीद एतराज़ है कि अली अमीन गंडापुर साहब हों या बाकी हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर वो इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से दरख्वास्त दायर कर दें या कोई और मामला रवा रखें, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर वो किसी सूरत भी इमरान खान साहब को माइनस होता हुआ नहीं देख सकते। वो जानशीन कौन है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैं शेयर करूंगा। फिर ईरान इजराइल यूएस वॉर के अंदर कल रात को एक बात यानी पाकिस्तानी आज रात को एक बात ऐसी देखने को मिली जो यूएस की तारीख में पहली मरतबा हुई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी सदर हैं, नौमुंतखब सदर हैं, उन्होंने इजराइल को बाकायदा गाली देकर मुखातिब किया। अब इस सूरत हाल के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो डोनाल्ड ट्रंप का वक्त जो है वो गिना जा चुका है, वो ज़्यादा देर सदर नहीं रहेंगे, या फिर वो शायद इस दुनिया में ना रहें, क्योंकि आगे फिर इजराइल है और इजराइल की कितनी सुप्रीमेसी है रीजन के अंदर वो देखने को सबको मिल चुकी है। इसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इससे गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपसे गुजारिश है कि जैसा है जहां है की बुनियाद के ऊपर आप जिधर मौजूद हैं अपनी जगह पर रहते हुए महंगाई के खिलाफ, चीनी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ, बाहर भेजकर वापस लाई जाने वाली चीनी की ज्यादा कीमत अदा करने के ऊपर उसके खिलाफ, और इमरान खान साहब की जो टीममेट्स हैं जो केपीके के अंदर हैं, जो इमरान खान साहब को माइनस करने के बावजूद डटे हुए हैं कि हमने माइनस नहीं किया, उनके खिलाफ एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवा दीजिए। क्या करके? हिनहिना के, मिनमिना के, गुदगुदा के, सटपटा के, सनसना के, जैसे भी, या फिर ऊ करके। तो ऊ करके भी एहतजाज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नया भौचाल खड़ा करने जा रही है। इस सिस्टम के लिए एक नई खबर होगी, मेरे लिए तो बड़ी खबर है ही है। उसकी वजह यह है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, आप मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत हैं, अहले तशी ग्रुप को जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी बात कर डाली है, उन्होंने एक बात कही है। वो बात क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो मैं शेयर करने लगा हूँ। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट से आने वाले दिनों में मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला हो सकता है। यानी पार्लियामान से वो आने वाले चंद दिन में मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। पीटीआई को बिल्कुल पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दे देने चाहिए। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल के अंदर इस्तीफ़े देने की पोजीशन में है, ये आने वाले चंद दिन में देखने को मिलेगा। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफ़े दे देती है तो उसके बाद सिचुएशन जो पार्लियामान के अंदर की होगी वो क्या रहेगी, वो काउंट करने वाली बात होगी। पहले भी पीटीआई इस तरह से इस्तीफ़े दे चुकी है। पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके से और पंजाब से अपनी गवर्नमेंट्स तहलील कर चुकी है, लेकिन उसके नताइज भी देखने को मिल चुके हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ इस्तीफ़े देकर बाहर निकलना ही वाहिद ऑप्शन है, या फिर सड़कों पर निकलना इसके अलावा एक ऑप्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी मैं थोड़ी देर पहले कुछ चीज़ें मजीद देख रहा था, जैसे पॉलिटिकल कमेटी के 20 अफराद जिन्होंने मशरूत हामी बड़ी बजट पास करने की, उनके नाम सामने आ गए हैं। वो 20 नाम हैं सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर। और ये सलमान अकरम राजा वो हैं जो कल कह रहे थे कि बजट कैसे पास हुआ हमें तो अंदाज़ा ही नहीं है। शेख वक्कास अकरम, उमर अयूब खान, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रज़ा, आतिफ खान, आमिर डोगर, हाफिज़ फरहत, रऊफ़ हसन, कासिम खान सूरी, कंवल, डॉक्टर आरिफ अलवी, मोहम्मद अली मोहम्मद खान, हलीम आदिल शेख, इंतज़ार पंजूता, ओन अब्बास बप्पी, हम्माद अजहर, मियाँ असलम इकबाल, जुल्फ़ी बुखारी, सालार खान काकड़। अच्छा, अब इनको वजाहत देनी है या नहीं देनी है, ये तय करना होगा कि आने वाले चंद दिन में हमारी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या रहेगी। अब मैं कुछ बयानात हैं जो मैं देख रहा था और मैं सुन रहा था और सर धुन रहा था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे इमरान खान ने अडियाला जेल से पैगाम दिया है कि पाकिस्तान में इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम नहीं बल्कि
مارشل لا اور مکمل ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے۔ اس کی واضح مثال صدر ٹرمپ کا شہباز شریف اور زرداری کی بجائے کسی اور سے ہاتھ ملانا ہے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ تمام اختیارات کس کے پاس ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں پر میں ایک پول کرا لیتا ہوں۔ پول یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کی رہائی کے مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، قومی اسمبلی سے بھی اور کے پی کے بھی حکومت تحلیل کر دینی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اس کے نیچے آپ نے میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں۔ اچھا، میں جنید حلیم صاحب کا ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کی نتھیا گلی میں ملاقات ضرور ہوئی ہے، لیکن ملک کی اعلیٰ ترین شخصیت سے نہیں ہوئی، کسی اور سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن گارنٹی کیا دی گئی ہے ان کو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ عمران خان کئی سال تک جیل سے باہر آنے والے نہیں ہیں، اور آپ نے نہ صرف یہ 5 سال پورے کرنے ہیں بلکہ آگے بھی وزیر اعلیٰ آپ ہی ہوں گے۔ یہ گارنٹی کس کو کرائی گئی ہے؟ جنید سلیم صاحب کے مطابق یہ گارنٹی علی امین گنڈاپور کو کروائی گئی ہے۔ اب کیا ایسا ہے نہیں ہے، یہ آنے والے چند دن میں چل جائے گا۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب کیا کہتے ہیں سنیے گا، وہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کی سوچ سمجھ گیا ہوں، اس کو دیکھ کر ہی میں نے بجٹ پاس کیا ہے۔ عمران خان مجھے آج اسمبلی تحلیل کرنے کا کہیں، میں فوری کر دوں گا۔ اچھا، سب سے پہلا جو $1 ملین کویسچن رہے گا وہ یہ رہے گا کہ عمران خان صاحب اگر ان کو اسمبلی تحلیل کرنے کا بولیں گے یا نہیں بولیں گے تو ریئلٹی باہر کیسے آئے گی؟ جب عمران خان صاحب پبلک سے کاؤنٹر نہیں کر سکتے، پبلک سے بات نہیں کر سکتے، ان کو جواب نہیں دے سکتے، تو پھر کون اس طرح سے کرے گا اور کون نہیں کرے گا؟ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کے جو جانشین ہیں، جو اس وقت منظر عام پر نہیں ہیں، وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ان کا نام ہے مراد سعید۔ وہ کہتے ہیں جب عمران خان کی واضح ہدایات موجود ہیں تو وہی پالیسی ہے، اس پر عمل درآمد سب پر لازم ہے۔ عمران خان کی ہدایات کی موجودگی میں کسی کے بیان کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اور جب خان کی ہدایات سے روگردانی ہو سکتی ہے تو کسی اور کی ہدایات کیا ہو سکتی ہیں؟ اب خان صاحب اس ساری سچویشن کے اندر کیا فرماتے ہیں، وہ بھی کچھ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان میں اس وقت ہائیبرڈ نظام نہیں بلکہ مارشل لا اور مکمل ڈکٹیٹرشپ ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں ڈرون حملے اور معصوم جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک ہے۔ میں نے پاکستان میں امریکی ڈرون حملوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج اور مارچ کیے، اور اس معاملے پر میرا موقف دنیا کے سامنے ہے۔ بے گناہوں کا جب بھی قتل ہوتا ہے اس سے دہشت گردی بڑھتی ہے، اور ڈرون حملوں کے ذمہ داروں کے خلاف خیبر پختونخوا کی حکومت FIR درج کروائے، جو کہ اپیرنٹلی نظر نہیں آتا کہ وہ یہ FIR درج کروائے گی۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے ووٹ دیا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بجٹ سے پہلے علی امین، مزمل اسلم، عمر ایوب، شبلی فراز، تیمور جھگڑا آ کر مجھے بجٹ پر بریفنگ دیں۔ بجٹ پاس کرنے سے پہلے علی امین اور خیبر پختونخوا حکومت کو سپریم کورٹ چلے جانا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ خیبر پختونخوا کے حکمراں جماعت کا سربراہ عمران خان ہے، اور ہم نے ان سے بجٹ کے حوالے سے ہدایات لینی ہے، جس کے بغیر IMF بھی بجٹ قبول نہیں کرے گا۔ یہ عمران خان صاحب کے جملے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب دوبارہ واضح ہدایات دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت سپریم کورٹ سے رجوع کرے۔ یہ کوئی حتمی بجٹ نہیں ہے، مجھ سے وہی مشاورتی ٹیم ملاقات کرے اور پھر جو ترامیم میں بتاؤں گا ان کو شامل کر کے پھر بجٹ منظور کروایا جائے۔ خان صاحب نے کھل کر کہا۔ انہوں نے کہا اس وقت جبکہ باقی صوبائی حکومتیں سرپلس بجٹ نہیں دے رہی تو خیبر پختونخوا کی عوام کے فنڈ سے سرپلس دینا صرف ناجائز ہے، وفاقی حکومت کو فائدہ دینے کے مترادف ہے۔ میں خیبر پختونخوا کی عوام کا کسی صورت نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مشکل دور میں جب مین سٹریم میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے یا انہیں خرید لیا گیا ہے، ایسے میں سوشل میڈیا میں جس طرح حق کا علم بلند کر کے رکھا ہوا ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب تو ہم سوشل میڈیا ہی لوگ ہیں نا بھائی، ہمارے سے تو اینکرنگ تو انہوں نے چھین لی، 2 سال 2.5 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ڈٹے ہوئے ہیں اپنی جگہ کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی ہے کہ آج عوام کی آواز سب تک پہنچ رہی ہے۔ جب تھوڑی دیر پہلے علی امین گنڈاپور اچانک سے سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں گئے، لیکن وہاں چیف جسٹس موجود نہیں تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عقیل عباسی دونوں موجود تھے۔ چیف جسٹس کیونکہ رجسٹری کے اندر موجود ہیں تو عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی پر علی امین گنڈاپور کی سپریم کورٹ سے 100 موٹر لینے کی استدعا۔ علی امین گنڈاپور لطیف کھوسا، ایڈوکیٹ جنرل KP کے شاہ فیصل اور کوثر علی شاہ کے ساتھ روسٹرم پر گئے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کا علی امین گنڈاپور کو چیف جسٹس پاکستان سے رجوع کرنے کا مشورہ، کیونکہ کسی بھی معاملے کو چیف جسٹس پاکستان یا آئینی بینچ ہی دیکھ سکتے ہیں، یہ انہوں نے ان کو کہا۔ تو انہوں نے سپریم کورٹ سے ناانصافیوں کا شکوہ کیا۔ علی امین گنڈاپور نے عمران خان کے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط کا معاملہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے عمران خان کے خط کے ساتھ ثبوتوں کی موجودگی کا اعتراف کیا تھا، اس کے باوجود عمران خان کے خط پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ بہرحال یہ اتھلائندو پتھلائندو ہے جو علی امین گنڈاپور صاحب نے وہاں سٹیٹمنٹس دیے، وہ سب نے سنے دیکھے، لیکن اب اس میں سے کچھ نکلتا ہے نہیں نکلتا، کیونکہ ہاتھ پاؤں سپریم کورٹ کے آلریڈی بندھے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ محسن نقوی کی بطور چیئرمین PCB تقرری کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔
قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے فریقین کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ آئے گا, فیصلہ ان کے حق میں ہی آئے گا. آئینی درخواست جو ہے علی امین جو گنڈا پور نے دائر کی تھی, اب اس کی سنوائی کب ہوتی ہے پتہ چل جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے گالی یو ایس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کو دی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ باضابطہ طور پر نوبل انعام 2026 کے لیے نامزد کر دیے گئے ہیں, یہ تو ہو گیا, لیکن انہیں باقاعدہ طور پر گالی دی ہے. اور اس کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ کل جو غصے کا اظہار اسرائیل کو گالی دے کر چکے ہیں, اگر وہ سچ ہے تو پھر ٹرمپ کے پاس وقت تھوڑا ہے. کچھ دوست اور کہتے ہیں, جیسے میر محمد علی خان صاحب کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ کل کسی امریکی صدر کو اسرائیل کو گالی دیتے ہوئے سنا, وہ بھی کیمرے پر اور وائٹ ہاؤس کے اندر. یا تو ٹرمپ مارا جائے گا اور اگر امپیچ ہوگا, یا واقعہ اسرائیل کی طاقت امریکہ میں ریزہ ہونے والی ہے. کچھ دنوں بعد اس کا پتہ چل جائے گا. یہ میں کچھ کامنٹ سے جو پڑھ رہا تھا, اس سارے معاملے کے اوپر خاص طور کے اوپر ہمارے دوست جو ہیں وہ بہت غصے کے ساتھ کامنٹ کر رہے ہیں, خاص طور پر عمران خان صاحب کو ممکنہ طور پر مائنس کرنے والے معاملے کے اوپر. جیسے عمران ریاض خان ہے, انہوں نے ٹھیک ٹھاک رگڑا ہے علی امین گنڈا پور کو, سمیع ابراہیم صاحب, اور یا مقبول جان صاحب, منصور علی خان نے ٹھیک ٹھاک ان کو زچ کیا ہے, جبکہ ان کے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ان کو زچ کر رہے ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر جو ایکچوئل لیڈرشپ ہے اس کا پتھلائندو, یعنی کہ بگڑ بلے کی طرح ادھر ادھر جمپ لگانا میٹر نہیں کرتا. 2.5-3 سال میں آپ نے آن کارڈز کون سے ایسا موو ہے جس سے واقعتاً ریلیف پانے کے لیے کوئی کام کیا ہو تو وہ سامنے لائیں. وہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں لایا. آپ بجٹ پیش کرنا ہی تھا نا, 30 تاریخ آخری دن تھا, آپ 28 کو 29 کو پیش کرتے, لگتا آپ اتاولے ہو گئے. جب آپ اتاولے ہو گئے تو پھر گیم جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اب ایک والا کیس تو یہ ہے عمران خان صاحب والا, لیکن $1 ملین کویسچن پھر وہ یہ رہے گا کہ اگر یہ لوگ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیتے ہیں, جو کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا ایک ویو پوائنٹ ہے کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں, اگر یہ دیتے ہیں تو کیا وہ وائز کارڈ ہوگا, یا وائز کارڈ یہ ہوگا کہ آپ سٹریٹس موو کریں, لوگوں کو موبلائز کریں, اڈیالہ کے باہر دھرنا دیں, پبلک کو باہر نکالیں, اور اپنی جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں اس کو بہتر کریں. جو آپ نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر مقدمہ ہارا ہے, خاص طور پر امریکہ کے اندر اوورسیز پاکستانیوں محنت بڑی کی ہے, اس کو ری چیک کریں اور اپنے کنڈکٹ کو ری چیک کریں. یہ بہتر آپشنز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور آپشن ہے. اگر آپ اسمبلیوں سے نکلیں گے, اب وہ اپوزیشن لیڈر بلاول کو بنا دیں گے, کسی اور کو بنا دیں گے, اور پھر آپس میں ہی کھیلتے رہیں گے جیسے پہلے ہوا تھا, تو یہ بھی ایک وائز آپشن نہیں ہے. اس کو بھی ذرا دیکھنے, سوچنے, سمجھنے کی ضرورت ہے. پول جو میں نے کروایا تھا اس کے اوپر ضرور کامنٹ کیجیے گا, اور صحت کے لیے دعا کیجیے گا. میری دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.